کے ایمان پہ شک ہے کہ وہ ٹھیک ایمان والا نہیں ہے، کیونکہ یسوع مسیح نے تو یہ کہا کہ میرے سبب سے لوگ تم سے دعوت رکھیں گے، لوگ تم کو لان تان کریں گے، لوگ تم کو ستائیں گے، تم خوشی کرنا اور شادمان ہونا کیونکہ آسمان پہ تمہارا اجر بڑا ہے۔ پولس جو ہے وہ تیموتھیوس کو یہ کہتا کہ تو اپنی زندگی میں دکھ اٹھا۔ یہ دکھ اٹھانا کیا ہے؟ دکھ اٹھانا یہ ہے کہ مسیح کے نام کے وسیلے سے ستائے جانا۔ اب دکھ اٹھانا جو ہے وہ مختلف قسم کا ہوتا ہے، جسمانی طور پر بھی ہم دکھ اٹھاتے ہیں، اور سب سے زیادہ آج کل یہ اس دنیا میں ہم دکھ اٹھا رہے ہیں وہ ذہنی طور پر ہم کو اذیت دی جاتی ہے۔ آپ مختلف اداروں میں چلے جائیں، آپ مختلف جگہوں پہ چلے جائیں، کئی ایک دفعہ مسیح ہونے کی وجہ سے ہم سے تعصب کیا جاتا ہے، مسیح ہونے کی وجہ سے ہمیں پیچھے دھکیلا جاتا ہے، یہ ذہنی طور پر ہمیں دکھ برداشت کرنے پڑتے ہیں۔ اور پولس رسول بھی تیموتھیوس کو یہ کہتا ہے کہ جب تک تو زندہ ہے تو اپنی زندگی میں دکھ اٹھا۔ یہ دکھ جو ہے اس کی بڑی خوبصورت ایک تشریح ہے۔ خدا کا ایک بندہ اپنی کتاب میں لکھتا ہے کہ ایک مسیحی ایماندار جو ہے وہ اس رنگ کی مانند ہے کہ جب تک اس کو گرم پانی میں نہ ڈالا جائے وہ اپنا رنگ نہیں چھوڑتا۔ جب تک ایک ایماندار دکھوں میں سے، پریشانیوں میں سے، مصیبتوں میں سے نہیں گزرتا وہ ایماندار نہیں بنتا، وہ پکا اور سچا مسیحی نہیں بنتا۔ اور پولس رسول بذات خود کئی مرتبہ دکھوں کی حالت میں سے گزرا، اپنے دکھوں کا وہ بیان کرتا ہے، کہتا میں ڈاکوؤں کے خطرے میں رہا، جہاز کے ڈوبنے کے خطرے میں رہا، تنگی میں رہا، بھوک میں رہا، سنسار کیا گیا۔ یہ سارے دکھ پولس رسول نے اٹھائے، اور وہ بحیثیت مسیحی ایماندار اپنے فرزند تیموتھیوس کو بھی یہ کہتا ہے کہ جب تک تو زندہ ہے تو دکھ اٹھا۔ اور دوسرا بڑا خوبصورت کام وہ کہتا ہے کہ بشارت کا کام انجام دے۔ بشارت کیا ہے؟ بشارت ہے منادی، منادی، انجیل، خوشخبری۔ اور خوشخبری کیا ہے؟ خوشخبری یہ ہے کہ کسی بھوکے کو یہ بتایا جائے کہ اسے کہاں سے روٹی مل سکتی ہے۔ ایک بندہ ہے ہفتے ڈیڑھ سے بھوکا ہے، تو آپ اسے جا کے کہے نا کہ تیرے ہمسائے نے موٹر سائیکل لیا تو وہ خوش نہیں ہوگا، اسے اس کوئی فرق نہیں پڑتا۔ کیوں؟ اس کی وہ ضرورت نہیں، اس کی ضرورت روٹی ہے۔ اگر آپ اس کو کہیں کہ تو 2 ہفتے سے بھوکا ہے تو تیرے لیے خوشی کی بات یہ ہے، تیرے لیے خوشخبری یہ ہے کہ تجھے فلاں جگہ سے روٹی مل سکتی ہے، تو یہ اس کے لیے خوشخبری ہے، یہ منادی ہے۔ اب منادی انجیل کیا ہے؟ انجیل یہ ہے کہ گنہگار کو یہ بتایا جائے کہ اسے نجات کہاں سے مل سکتی ہے، گنہگار کو یہ بتایا جائے کہ اسے نجات یسوع مسیح کے وسیلے سے مل سکتی۔ اور پولس تیموتھیوس کو یہ سکھاتا کہ تو اپنی زندگی میں بشارت کا کام انجام دے، تو لوگوں کو سکھا، تو لوگوں کو بتا، تو لوگوں کو یہ بشارت ہے کہ انہیں یسوع مسیح کے وسیلے سے نجات اور ہمیشہ کی زندگی مل سکتی ہے۔ اب یہ بشارت کا کام جو ہے یہ خدا کے خادموں کی ذمہ داری تو ہے، اس کے ساتھ ساتھ یہ کلیسیا کی ذمہ داری بھی ہے، ہر ایک فرد کی، ہر ایک مسیحی ایماندار کی ذمہ داری ہے۔ اب اس کے لیے ضروری نہیں کہ آپ کو کوئی بہت بڑا وائز ہونا چاہیے یا آپ کو کوئی بڑے بڑے لیکچر آنے چاہیے پھر آپ بشارت کا کام انجام دے سکتے ہیں، بلکہ سادہ سا کام ہے۔ یسوع مسیح نے تو کہا کہ تمہارے نئے کاموں کو دیکھ کر لوگ تمہارے آسمانی باپ کی تعریف کریں۔ آپ کا کردار، آپ کی گفتگو، آپ کی باتیں جو ہیں آپ ان کے ذریعے سے بشارت کا کام انجام دے سکتے۔ خدا کا ایک خادم تھا تو وہ ہر روز گھر سے نکلتا تو شام کو جب وہ واپس آتا تو اپنی بیوی سے کہتا کہ آج میں نے بڑی منادی کی، آج میں نے بڑی بشارت کی ہے، لیکن میں نے انجیل کی کوئی آیت نہیں سنائی لوگوں کو۔ بیوی کہتی ہے کیسی منادی کہ سارا دن لوگوں میں آپ نے کلام کیا، کام کیا، اور کہتے میں نے بڑی منادی کی، انجیل کی کوئی آیت نہیں سنائی۔ تو کہتا کہ میں نے اپنے کردار سے منادی کی ہے، میں نے اپنی گفتگو سے، اپنی باتوں سے منادی کی ہے۔ اور پولس بھی تیموتھیوس کو یہ سکھاتا ہے کہ جب تک تو زندہ ہے تو بشارت کا کام انجام دے۔ پھر پولس کہتا ہے کہ میں قربان ہو رہا ہوں، میرے کوچ کا وقت آ پہنچا ہے۔ یہ کوچ کا لفظ بڑا خوبصورت ہے اور پولس رسول کے نزدیک بڑا پسندیدہ ہے۔
पौलुस रसूल कई मरतबा इस लफ्ज को इस्तेमाल करता है, कहता है कि मेरा जी तो चाहता है कि कूच करके मसीह के पास जा रहा हूँ, क्योंकि ये बहुत ही बेहतर है। कूच करने से मुराद ये है कि एक जगह से दूसरी जगह चले जाना। यानी कि पौलुस रसूल जो है वो अपनी मौत को सिर्फ जगह की तब्दीली करार देता है कि मैं गोया एक जगह से दूसरी जगह जा रहा हूँ। और पौलुस ये कहता है कि मेरे कूच का वक्त आ पहुंचा है। मौत को वो कूच के साथ तशबीह दे रहा। फिर वो अपनी जिंदगी का खुलासा जो है वो 3 बातों में बयान करता है कि उन्हें किस तरह की उसने जिंदगी गुजारी है। पहली बात वो कहता है कि मैंने अच्छी कुश्ती लड़ी है। दूसरी बात वो कहता है मैंने दौड़ को खत्म किया। तीसरी बात वो कहता है मैंने ईमान को महफूज रखा है। अब हैसियत मसीही ईमानदार, इन तीनों बातों का हमारे अंदर होना बड़ा जरूरी है। पहली बात जो पौलुस ने बयान की, कहता कि मैं अच्छी कुश्ती लड़ चुका। पौलुस रसूल खुदा का एक बड़ा खादिम था, बड़ा पढ़ा लिखा शख्स। और कभी आप पौलुस रसूल के खतूत को पढ़ें तो पौलुस रसूल के खतूत की यह खासियत है कि वो अपने खतूत के अंदर इर्द गिर्द के माहौल से बड़ी मिसालें देकर लोगों को समझाता है। अब ये जो 2 मिसालें उसने दी हैं, ये उसने दी है खेल के मैदान से। पहली मिसाल जो है वो कुश्ती की है, दूसरी दौड़ की है। अब यूनानी लोग जो थे उस जमाने में वो खेलों के बड़े शौकीन थे, बड़े दिलदादा थे। मैराथन रेस, इसको लंबी दौड़ कहते हैं, ये सबसे पहले यूनानियों ने इजाद की। और आज भी दुनिया भर में इस खेल को खेला जाता है। ये दौड़ दौड़ी जाती है जिसको मैराथन रेस बोलते हैं। ये कई किलोमीटर लंबी होती है और लोग इस दौड़ में शामिल होते हैं। पौलुस जो है वो खेल के मैदान से 2 मिसालें देता है, कहता है कि मैं अच्छी कुश्ती लड़ चुका। पौलुस रसूल जो है वो बदनी तौर पर कोई पहलवान नहीं था, बल्कि जिस्मानी तौर पर एक कमजोर शख्स था। जिस्मानी तौर पर उसमें बीमारी भी थी, लेकिन वो मसीही जिंदगी को कुश्ती के साथ तशबीह देता है। आपने देखा कि जो रेसलर है, जो पहलवान है, वो अखाड़े में जब उतरता है तो उससे पहले वो बड़ी कसरत करता है, वो बड़ी वर्जिश करता है, बड़ी कोशिश करता है, मुख्तलिफ किस्म की चीजों से परहेज करता है। फिर जाकर वो इस काबिल होता है कि वो अखाड़े में उतरे और अपने हरीफ को पछाड़ सके। पौलुस रसूल जो है वो इस जिंदगी को कुश्ती के साथ तशबीह देता है। गोया कि ये मसीह जिंदगी जो है ये कोशिश का नाम है, ये मुसलसल कुश्ती का नाम है जिसमें आप हर वक्त कोशिश में रहते हैं। और पौलुस कहता है कि मैंने अच्छी कुश्ती लड़ी, मुराद के मैंने अच्छी जिंदगी गुजारी है। अब बहुत सारे लोग जो हैं वो मसीही होने का दावा तो करते हैं, बहुत सारे लोग इस बात के दावेदार तो हैं कि वो भी कुश्ती लड़ रहे हैं, लेकिन वो नाम के मसीही हैं, वो नामी पहलवान हैं, वो कोई अच्छी कुश्ती नहीं लड़ रहे। वो नाम की ही जिंदगी गुजार, उनके नाम के आगे मसीह लगा हुआ है, वैसे उनकी जिंदगी में मसीह नजर नहीं आता। तो पौलुस कहता है कि मैंने अच्छी कुश्ती लड़ी है, मैंने कहता कि दौड़ को खत्म कर दिया। दौड़ जो है ये दोबारा उसने खेल के मैदान से एक मिसाल देकर अपनी जिंदगी को बयान किया है कि दौड़ दौड़ने के लिए भी मेहनत करना पड़ती है, आपको प्रैक्टिस करना पड़ती, एक्सरसाइज करना पड़ती, आपको अपना स्टेमिना बनाना पड़ता है, फिर जाकर आप दौड़ दौड़ते हैं। और पौलुस कहता है कि मैंने दौड़ को खत्म कर दिया। वो जिंदगी को दौड़ के साथ तशबीह देता है, अभी जिंदा ही है तो कह रहा है कि मैंने अपनी जिंदगी की दौड़ को खत्म कर दिया। और फिर आखिरी बात वो कहता कि मैंने ईमान को महफूज रखा है। यही सबसे बड़ी बात है आज के इस पैगाम में। पौलुस रसूल जो है वो दुखों में से गुजरा, मुसाइब में से गुजरा, परेशानियों में रहा, लेकिन वो कहता कि मैंने ईमान को महफूज रखा है। आज की इस दुनिया में हमें हर रोज अपने ईमान का इम्तहान देना पड़ता है, हर रोज हम आजमाए जाते हैं, हम हर रोज दुखों में से गुजरते हैं, और कई एक दफा हम मुफादात की खातिर ईमान का इनकार भी कर देते हैं। हम थोड़े से मुफाद के लिए लालच में आकर अपने ईमान को छोड़ देते हैं। लेकिन पौलुस कहता है कि मैंने इन सारी आजमाइशों के बावजूद ईमान को महफूज रखा है। पौलुस रसूल अपनी जिंदगी में ही अपनी आने वाली जिंदगी के बारे में जानता है। कई एक दफा हम ये सोचते हैं
کہ شاید مرنے کے بعد ہمیشہ کی زندگی ملے گی، لیکن پولس رسول تو زندگی میں ہی اس ایمان پر قائم ہے، وہ زندہ ہے اور جانتا ہے کہ مجھے کیا ملے گا۔ وہ کہتا کہ جب یہ میں نے کام کیا ہے، میں نے ایمان کو محفوظ رکھا، میں نے اچھی کشتی لڑی، میں نے دوڑ کو ختم کر لیا، تو کہتا ان ساری باتوں کے جواب میں خدا نے میرے لیے راست بازی کا تاج رکھا ہے۔ کہتا کہ میں ایمان پر قائم رہتے ہوئے اپنی زندگی کو گزار گیا، میں نے اپنے آپ کو مسیح کے لیے قربان کر دیا، میں دکھوں میں سے گزرا، میں بیماری میں رہا، مصیبتوں میں رہا، لیکن اپنے ایمان سے غافل نہیں رہا، تو خدا کہتا کہ میرے لیے اس نے راست بازی کا تاج رکھا ہے۔ اب یہ تاج جو ہے پولس رسول کہتا ہے خدا صرف مجھے نہیں دے گا بلکہ ان سارے ایمانداروں کو دے گا جو اس کے ظہور کے آرزومند ہیں۔ خدا ان سارے ایمانداروں کو یہ تاج دے گا جو ایمان کی حالت میں قائم رہتے اس دنیا سے رحلت کر گئے ہیں۔ کہ آج شام جب ہم اس لیے یہاں پر جمع ہوئے ہیں کہ اپنی بزرگہ مسرت بی بی کی شکر گزاری کی عبادت کو خدا کے حضور گزران سکیں۔ ہر ایک انسان جو اس دنیا میں پیدا اس میں جانا ہے، لیکن جیسا ہم نے بزرگہ کی میموریل سروس میں وہ خوبصورت آیت سیکھی کہ خدا کی نگاہ میں اس کے صادقوں کی موت گراں قدر ہے، تو جو لوگ ایمان پر قائم رہتے اس دنیا سے رحلت کر جاتے ہیں، خدا کی نظر میں ان کی قدر زیادہ ہوتی ہے، ان کی ویلیو زیادہ ہوتی ہے، اور خدا نے ان کے لیے راست بازی کا تاج رکھتا ہے۔ ہماری بزرگہ آخری دنوں میں بیماری کی حالت میں رہی، لیکن وہ خدا سے دعا کرتی رہی۔ ہمیشہ ہی جب بھی میں آتا تو مجھے کہتی کہ میرے لیے دعا کریں۔ میں نے دعا کے سیرے سے ٹھیک ہونا ہے۔ خدا کی بندی ایمان کی حالت میں قائم رہتے اس دنیا سے چلے گئے۔ اس نے اچھی کشتی لڑی، اس نے ایمان کو محفوظ رکھا، اس نے اپنی دوڑ کو ختم کر دیا۔ اور جیسے بزرگ پالوس ہمیں سکھاتا ہے کہ خدا نے ان سارے ایمانداروں کے لیے راست بازی کا تاج رکھا ہے، سب بڑے ایمان کے ساتھ کہہ سکتے ہیں کہ ہماری بزرگہ خدا کی بندی خدا کے پاس ابدی آرام میں ہے، اور خدا نے یقیناً اس کے لیے راست بازی کا تاج رکھا ہے۔ خدا نے ہمارے لیے بھی تاج رکھا ہے راست بازی کا، لیکن وہ تاج تب ملے گا جب ہم ایمان کی حالت میں اس دنیا سے چلے جائیں گے۔ سو خداوند آج کی اس کلام کے وسیلے سے ہم سب کو برکت دے، آمین۔ مسٹری جارج